السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ محمد کاشف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم ایف آئی آر کو ڈسکس کریں گے۔ ایف آئی آر کیسے دینی چاہیے اور یہ کتنی ضروری ہے۔ ایف آئی آر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے کیس کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور کمزور بھی کر سکتا ہے۔ تو ایف آئی آر ہمیشہ سوچ سمجھ کر دینی چاہیے۔ ایف آئی آر ایک ایسی چیز ہے جس کا واسطہ کبھی نہ کبھی ضرور انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، جو آپ کو کبھی نہ کبھی کسی کے خلاف دینی ہی پڑتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر کیسے دی جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ایک ایف آئی آر کے لیے۔ ایف آئی آر 154 سی آر پی سی کے تحت دی جاتی ہے۔ ایف آئی آر کیوں دی جاتی ہے اور کن کیسز میں دی جا سکتی ہے؟ دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ایک کوگنیزیبل اور دوسرا نان کوگنیزیبل۔ کوگنیزیبل ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں پولیس ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے اور آپ ڈائریکٹ ایف آئی آر دے کر اپنے کارروائی بڑھا سکتے ہیں آگے۔ جس طرح کوئی قتل ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے جس میں آپ کی بازو کی یا ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، سر پھٹ گیا ہے، تو یہ کوگنیزیبل افینسز ہیں۔ ان میں ایف آئی آر دی جا سکتی ہے ڈائریکٹ۔ جو نان کوگنیزیبل افینسز ہیں اس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ چھوٹی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے یا کوئی دھمکی دے دی ہے، یہ چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، تو ان میں ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں دی جاتی، نہ پولیس انوالو ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر کیسے دینی چاہیے اور یہ کتنی ضروری ہے، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ایف آئی آر دینے سے پہلے بندے کے یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ نے فوراً بغیر کوئی ڈیلے کیے، بغیر کوئی پلاننگ کیے فوراً پولیس اسٹیشن جانا ہے اور اپنا جو مدعا ہے وہ پولیس آفیسر کو بیان کرنا ہے اور وہ آپ کی ایف آئی آر درج کر لے گا۔ اگر پولیس والا جان بوجھ کر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آپ سیکشن 22A 22B کے تحت سیشن کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ تو سیشن کورٹ آرڈر کرے گا اور آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ اگر سیشن کورٹ بھی ایسا نہیں کر رہا تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ آرڈر دے گا اور آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ تو ایف آئی آر درج کروانے کے یہ طریقے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی کوئی وقوع ہوتا ہے آپ نے بغیر ڈیلے کیے پولیس اسٹیشن آنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں ڈیلے کریٹس ہرڈل ان جسٹس۔ جو تاخیر ہے وہ انصاف میں دشواری پیدا کرتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے آپ فیصلہ کرنا جج کے لیے، کیونکہ جو مجرم ہیں وہ اس بات کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ اس بندے نے فوراً کیوں نہیں اس طرح کیا، فوراً کیوں نہیں ایف آئی آر درج کروائی۔ تو ایف آئی آر میں سب سے پہلے جو وقوع ہوتا ہے اس کا ٹائم، اس کی جگہ اور ڈیٹ یہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ کتنی دیر میں وہ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں تھانے میں، اس کا ٹائم اور اس کی ڈیٹ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈیوریشن آتا ہے اس کو جو آپ کا وکیل اور آپ کے جو اگینسٹ ہوتا ہے وہ لازمی دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ فوراً کروا دی ہے یا آپ نے اس میں کوئی ڈیلے کیا ہے۔ اگر تو آپ نے فوراً کروائی ہے تو یہ آپ کے حق میں جائے گی، اگر آپ نے یہ ڈیلے کی ہے تو یہ آپ کے اگینسٹ جائے گی اور آپ کا کیس کمزور ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تھانے جانا ہے اور اپنی ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وہ نام لکھیں گے، اب تو موبائل نمبر بھی لکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہے آپ نے مضمون کس طرح لکھنا ہے۔ آپ نے مضمون میں ہر چیز ڈیٹیل سے بتانی ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی ہے، کس طرح مطلب کسی نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے تو وہ کتنے لوگ تھے، انہوں نے کیسے آپ کو مارا ہے، اس میں لڑائی میں کیا کیا اوزار استعمال کیے انہوں نے، ڈنڈے تھے، کلاڑی تھی، چھری تھی یا پسٹل وغیرہ تھے۔ تو جس نے آپ کو مارا ہے اس کا نام ڈیٹیل سے بتائیں۔ اور اگر وہ زیادہ آدمی تھے اور انہوں نے آپ کے جو ساتھ تھے، آپ کے رشتہ دار بھائی، ان کا بھی مارا ہے تو وہ ساری ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے کہ انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یا اگر کوئی رات کو ڈکیتی چوری ہو جاتی ہے
تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا کیسے، سورس کیا تھا، وہ لائٹ تھی، رات رو تھی، وہاں بلب جل رہا تھا، یا آپ کے پاس کوئی ٹارچ تھی اس میں آپ نے ان کو بچان لیا ہے، تو یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ تو ڈیٹیل بتانے کے بعد جو ایف آئی آر درج کر رہا ہوگا وہ آپ کو پڑھ کر سنائے گا۔ اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے، اگر اس میں کچھ اور ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ لکھا دیجئے۔ لاسٹ پہ جو ایف آئی آر درج کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی سگنیچر لیتا ہے اور آپ کی ایف آئی آر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر اسی مقدمے میں دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ہاں بھی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے بندے کی بھی ہڈی فریکچر ہوئی ہے، ہماری بھی ایف آئی آر درج کرواؤ، تو ایف آئی آر تو ایک بار درج ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کا مطلب ہے۔ تو اگر وہ دوبارہ درج کریں گے تو وہ تو سیکنڈ ہو جائے گی نا، تو وہ ایک بار ہی درج ہوگی۔ اب پولیس والے کیا کریں گے کہ اس کا کراس ورژن درج کریں گے اگلے پیج پہ، اور ان کی ڈیٹیل لکھیں گے کہ یہ وہ دوسری پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اور فلاں فلاں بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ڈیٹیل میں آپ یہ بات ضرور بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی لڑائی ہوئی، کیا ریزن تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بیٹھے ہوں اور کوئی بندہ اوپر سے آئے اور آپ کا وہ سر پھاڑ دے یا آپ کی بازو کی ہڈی فریکچر کر دے، تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی، مطلب آپ کی کوئی پہلے دشمنی ہے یا کوئی وجہ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو وہ آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اب دوسری پارٹی بھی یہ بتائے گی ان کو کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اب کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے وہی پہلے آتے ہیں اور اپنی رپورٹ درج کروا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا سورس بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایکچوئل میں زیادتی ہوئی ہے تو آپ آئیں، اپنا مقدمہ درج کروائیں اور اس کو آگے پروسیڈ کریں۔ تو کراس ورژن میں دونوں پارٹیوں کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور آگے جو ہے نا انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو بندے آپ نے غلط یا دوسری پارٹی نے غلط لکھوائے ہوتے ہیں ان کو پولیس والے تفتیش سے بری کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے ایکچوئل زیادتی کی ہوتی ہے ان کا پراپر ایک رپورٹ بنا کے وہ آگے سبمٹ کروا دیتے ہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ تو یہ ایک پراپر طریقہ ہے ایف آئی آر درج کروانے کا، اور کیوں ضروری ہے یہ؟ تو ایف آئی آر درج کرواتے وقت یہ آپ کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں وہ ایکچوئل ہی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی پلاننگ ہو اس میں کہ آپ نے فلاں فلاں بندے کو رکھنا ہے، اس نے میرے ساتھ اس کیس میں زیادتی کی تھی تو اب یہ میرے ہاتھ آیا ہے میں اس کو رکھ لوں۔ نہیں، یہ بالکل آپ کے کیس کے اگینسٹ جائے گا، یہ آپ کے مقدمے کو کمزور کرے گا۔ تو جنہوں نے آپ کے ساتھ ایکچوئل میں زیادتی کی آپ انہی کا نام رکھیں، تو اس ایف آئی آر سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو سزا ملنے میں آسانی ہوگی، اور جو جج صاحب ہوگا وہ ایزی جو ہے نا فیصلہ کرے گا کہ ہاں انہوں نے واقعی زیادتی کی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بندہ غلط رکھ دیا ہے جس کے ساتھ کوئی آپ کی پہلے کی دشمنی تھی اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کا جو کیس ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا ایڈوانٹیج آپ کے اگینسٹ جو دوسرے ملزم ہوں گے یا مجرم ہوں گے آپ کے، لیکن تب تک تو وہ مجرم نہیں ہوں گے جب تک ان کو سزا ملے گی، ملزم ہوں گے لیکن آپ کے تو مجرم ہیں، آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج وہ لے جائیں گے اور ان کو بھی بیل مل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے جج صاحب ان کو بھی بری کر دیں کہ آپ کا یہ پورا مقدمہ ہی فیک ہے، کیونکہ آپ نے ایک بندے کو پہلے ہی دو بندوں کو پہلے ہی غلط انوالو کیا اپنے مقدمے میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کا جو مقدمہ ہے وہ غلط ہو، آپ نے ان کو انوالو ایسے کر دیا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ ایکچوئل کنڈیشن جو ہے وہی بیان کریں، ایکچوئل جو بندے ہیں جنہوں نے زیادتی کی وہ رکھیں، اور جو ایک اہم چیز ہے کہ آپ اس میں 2 گواہ بھی لکھیں، اور گواہ وہ ہوں جو ایکچوئل میں ایگزسٹ کر رہے ہوں وہاں پہ، آپ کے کوئی پڑوسی ہوں بالکل جو دیکھ رہے ہوں، عینی شاہد ہوں وہ، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی رکھ دیں جو اس جگہ پہ تب ہوں ہی نہ، وہ کسی دور جگہ سے ہو، اور آگے آپ کا جو اگینسٹ ہے ایڈوکیٹ وہ اس بات کا ایڈوانٹیج لے جائے کہ یہ بندے جو ہے تب وہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں ہو، تو اس کا بھی آپ کو لاس ہوگا۔ تو آپ ایکچوئل میں وہی وٹنس رکھیں، آپ کے گواہ رکھیں جو اس جگہ پہ تھے، اور آپ کے حق میں گواہی دینے آ جائیں اور وہ گواہی دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔